کیمیائے سعادت پارٹ 232۔ اگلے زمانہ میں 6 بزرگ تھے کہ وہ یہ نہ چاہتے تھے کہ قرض داران کا قرض ادا کرے، اس واسطے کہ ہر روز ان کے واسطے تمام قرض صدقہ دینے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازے پر میں نے لکھا دیکھا ہے، صدقہ کا ہر درہم 10 درہم کے برابر ہے اور قرض کا ہر درہم 18 درہم کے برابر ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ قرض وہی شخص لیتا ہے جو حاجت مند ہوتا ہے، اور صدقہ شاید محتاج کے ہاتھ نہ آئے۔ چوتھے، قرض ادا کرنا، اس میں یہ احسان ہے کہ تقاضے کی حاجت نہ پڑے، جلدی ادا کرے اور کھرا روپے پیسہ دے اور اپنے ہاتھ سے پہنچائے، اور قرض خواہ کے گھر لے جائے اسے نہ بلائے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، تم میں وہ شخص بہتر ہے جو قرض اچھی طرح ادا کرے، اور حدیث شریف میں آیا ہے، جو شخص قرض لیتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں اچھی طرح سے ادا کروں گا، تو حق تعالی چند فرشتے مقرر فرماتا ہے اور اس کی حفاظت کیا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اس کا قرض ادا ہو جائے۔ اور قرض دار اگر قرض ادا کر سکتا ہے تو قرض خواہ کی بے مرضی ایک ساتھ دیر کرے گا تو ظالم اور گناہ گار ہو جائے گا۔ روزہ میں ہو، خواہ نماز میں ہو، خواہ خواب میں ہو، بہرحال خدا کی لعنت میں رہے گا۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ سوتے میں بھی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ قدرت میں شرط نہیں ہے نقد اس کے پاس ہو، بلکہ اگر اپنی کوئی چیز بیچ سکتا ہے اور بیچ کر قرض نہ ادا کیا ہو تو بھی گناہ گار ہے۔ اگر برا روپیہ پیسہ عوض دے قرض خواہ اسے کراہت سے لے گا تو بھی گناہ گار ہے، جب تک اسے رضامند نہ کرے گا، مظلمہ سے نہ چھوٹے گا۔ یہ امر کبائر گناہ میں سے ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں۔ پانچویں یہ کہ جس کسی سے معاملہ کرے، اگر وہ معاملہ کر کے پشیمان ہو تو اس سے معاملہ فسخ کر لے، اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی بے کو فسخ کرے اور جانے کہیں میں نے بے کی ہی نہ تھی، تو حق تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسا جانتا ہے گویا اس نے کیے ہی نہ تھے۔ یہ امر واجب نہیں، لیکن اس کا ثواب بہت بڑا ہے، من جملہ احسان ہے۔ چھٹے یہ کہ اگرچہ تھوڑی ہی سی ہو مگر محتاجوں کے ہاتھ اس کثرت سے کوئی چیز قرض بیچے، جب تک ان کو ادا کرنے کی قدرت نہ ہوگی ان سے قیمت نہ مانگوں گا، اگر محتاجی ہی میں مر جائیں گے تو بخش دوں گا۔ اگلے زمانہ میں بعض لوگ تھے یادداشت کی 2 فہرستیں رکھتے تھے، ایک میں مجہول نام ہوتا تھا کیونکہ اس سے سب فقیر مراد ہوتے تھے، اور بعض لوگ تھے وہ فقیروں کے نام لکھتے ہی نہ تھے تاکہ اگر وہ لوگ مر جائیں تو فقیروں سے کوئی مطالبہ نہ کرے۔ ان لوگوں کا شمار بہتروں میں نہ تھا، بلکہ یہ لوگ بہتر جانے جاتے تھے جو فقیر کے نام کی یادداشت ہی نہ لکھتے تھے، اگر فقیر دے دیتے تو وہ لے لیتے، ورنہ ان سے لینے کی طمع نہ رکھتے تھے۔ دیندار لوگ معاملہ میں ایسے ہوتے ہیں، اور دینداروں کا درجہ دنیوی معاملہ میں معلوم ہوتا ہے۔ جس نے دین کے واسطے شبہ کے 1 درہم پر لات ماری وہ اصل میں دینداروں میں سے ہے۔ 5واں باب، دنیا کے معاملہ میں دین پر شفقت کا لحاظ رکھنے کے بیان میں۔ اے عزیز، جان لے کہ جس دنیا کی تجارت دین کی تجارت سے غافل کر دے وہ بدبخت ہے، اور اس شخص کا کیا حال ہوتا ہے جو سونے کے کوزہ کو مٹی کے کوزے سے بدل لے۔ دنیا کی مثل مٹی کے کوزے کی ایسی ہے، برا ہے اور جلدی ٹوٹ جاتا ہے۔ آخرت کی مثل سونے کے کوزے کی مانند ہے، اچھا بھی ہے اور بہت بھی رہتا ہے، لیکن کبھی ضائع ہوتا ہی نہیں۔ دنیا کی تجارت زاد آخرت ہونے کے لائق نہیں، بلکہ راہ دوزخ سے بچنے کے واسطے کوشش بلیغ چاہیے۔ آدمی کا دین اور آخرت ہی آدمی کا سرمایہ ہے، یہ نہ چاہیے کہ اس سے غافل رہے، دین پر شفقت نہ کرے، ہمتاً تجارت اور زراعت میں اپنا مشغلہ کر لے۔ اور اپنے دین پر آدمی جب شفقت کرے کہ 7 احتیاطیں کرے گا۔ اول یہ کہ ہر روز صبح کو نیک نیتیں اپنے دل پر تازہ کر لیا کرے، اور یہ نیت کرے کہ بازار اس واسطے جاتا ہوں کہ اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے واسطے کمائی کر لاؤں، تاکہ خلائق سے بے پرواہی حاصل کروں اور ان کی طمع نہ رہے۔
تاکہ اس قدر قوت و فراغت حاصل ہو جائے خدا کی عبادت میں مشغول ہو سکوں اور آخرت کی راہ میں چلوں، اور نیت کر کے جب بندگان خدا کے ساتھ شفقت اور نصیحت اور امانت داری بجا لاؤں گا، اور امر معروف و نہی منکر کی نیت کرے۔ اگر کوئی کچھ گناہ کرے تو اس سے باز پرس کرے، اسی پر راضی نہ ہو، ایسی نیتیں آخرت کے کاموں میں داخل ہوں گی، دین کا دام نقد نفع ہوگا، اور اگر دنیا کا بھی کچھ فائدہ ہو تو یہ خسارے میں ہے۔